اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب ماں جی کے تیسرے حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم اس کتاب کے جس چیپٹر کا آغاز کریں گے اس کا نام ہے 18 سول لائن۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ فروری 1947 میں میرا تبادلہ اڑیسہ میں ہوا اور کٹک میں مجھے ہوم ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی سیکرٹری کے طور پر تعینات کیا گیا۔ اس زمانے میں اڑیسہ کے وزیر اعلیٰ سری ہری کرشن مہتاب تھے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ کا شعبہ ان کے ماتحت تھا۔ چارج لینے کے بعد میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے رہنے کے لیے کون سا گھر ملا ہے۔ میں نے کہا اڑیسہ گورنمنٹ مجرد افسروں کو رہائشی جگہ دینے کے حق میں نہیں ہے، اس لیے میں اب تک سرکٹ ہاؤس میں مقیم ہوں۔ مہتاب صاحب مسکرائے اور کہا اگر گھر حاصل کرنا ہے تو لگے ہاتھوں شادی بھی کر ڈالو۔ میں نے وزیر اعلیٰ کو مطلع کیا کہ ان کی حکومت نے یہ ضابطہ بھی بنا رکھا ہے کہ شادی کے بعد جب تک کئی بچے پیدا نہ ہو جائیں تو کسی افسر کو سرکاری مکان نہیں مل سکتا۔ لگے ہاتھوں فی الفور کئی بچوں کا باپ بننا میرے بس کا روگ نہیں تھا، چنانچہ میں کافی عرصہ تک سرکٹ ہاؤس میں رہا۔ ایک روز کچھ فائلیں لے کر ہری کرشن مہتاب صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے پھر میرے مکان کا مسئلہ چھیڑ دیا۔ وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود مہتاب صاحب بڑے پرخلوص اور نیک دل انسان تھے اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ذاتی مسائل کی طرف خاص طور پر توجہ دیا کرتے تھے۔ میرے ذہن میں ایک کوٹھی ہے، مہتاب نے کہا، لیکن اس میں کچھ جن بھوت بھی رہتے ہیں۔ اگر تمہیں اس کی صحبت قبول ہو تو وہ مکان ابھی مل سکتا ہے۔ جن بھوتوں کے ساتھ مجھے ابھی تک ذاتی تعارف کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا، قصوں اور کہانیوں میں بسنے والی یا مافوق العادات مخلوق میرے نزدیک ایک محمل وہم کا درجہ رکھتی ہے۔ میں نے اس موقع پر غنیمت سمجھا اور وہیں بیٹھے بیٹھے مہتاب صاحب نے سول لائنز کی نمبر 18 کی کوٹھی مجھے الاٹ کر دی۔ یہ ایک چھوٹی سی خوشنما کوٹھی تھی، لیکن سالہ سال سے غیر آباد رہنے کی وجہ سے اس کے در و دیوار سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ کوٹھی کے ساتھ ایک وسیع و عریض لان تھا، چاروں طرف لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی، زرد زرد سوکھے ہوئے پتے ڈھیروں ڈھیر بکھرے پڑے تھے، جا بجا تازہ اور پرانے گوبر پر مکھیاں بھنبھنا رہی تھیں۔ ایک چھوٹے سے تالاب میں کائی جمی ہوئی تھی۔ صحن کے جنوبی گوشے میں جامن کا درخت تھا، شمال مغرب میں ایک درخت سے بہت سی چمگادڑیں الٹی ہوئی تھیں۔ ناریل کے پیڑ کے نیچے ایک فاقہ زدہ بلی دھوپ سینک رہی تھی۔ برآمدے میں دو آوارہ کتے اپنے بچوں کے ساتھ گردنیں کھجا رہے تھے، ان چمگادڑوں کی طرف منہ اٹھا اٹھا کر لمبی لمبی تانوں میں رو رہے تھے۔ میرے ساتھ ایک کشمیری ملازم رمضان تھا، اس نے سارا دن لگا کر مکان کو جھاڑ پونچھ کر صاف کر دیا۔ دوسری صبح جب وہ شیب کا پانی لے کر آیا تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ ان دنوں بہار، بنگال اور اڑیسہ میں جا بجا ہندو مسلم فساد ہو رہے تھے۔ رمضان نے رونی صورت بنا کر کہا کہ رات جب وہ اپنے کوارٹر میں سویا پڑا تھا تو ایک ہندو دبے پاؤں اندر آیا اور اس کی چارپائی الٹ کر بھاگ گیا۔ رمضان نے اس کا تعاقب کیا تو اندھیر میں اس کا منہ کھٹاک سے دروازے کے ساتھ لگا، کیونکہ اندر سے کنڈی بند تھی۔ اگر وہ ہندو باہر سے آیا تھا تو کمرے کی کنڈی اندر سے کیسے بند ہو گئی؟ اس میں بھی سالے ہندوؤں کی چال ہوگی، رمضان نے وثوق سے جواب دیا۔ اس کے ذہن میں ہندو مسلم تعصب یوں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ اب اس میں مافوق الفطرت حادثات کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہی تھی۔ 18 سول لائنز کی جو خصوصیات سب سے پہلے کھٹکی وہ یہ تھی کہ وقتاً فوقتاً اس کی چھت انگڑائیاں سی لیتی محسوس ہوتی تھی۔ رات اور دن میں کئی بار چھت کٹاک کٹاک بجتی تھی، جیسے لوہے کی گرم چادر ٹھنڈی ہو کر چٹکتی ہے۔ ایک رات 11 بجے کے قریب میں بجلی بچھا کر بستر پر لیٹا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سوچا کہ شاید رمضانی کوئی چیز بھول گیا ہے یا لینے آیا ہے، لیکن دروازہ کھولا تو برآمدہ خالی تھا۔ البتہ ہوا کا ایک گرم سا جھونکا میرے چہرے سے ضرور لگا۔ فروری کی وہ رات خوب ٹھنڈی تھی، لیکن برآمدے میں یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کہیں پاس ہی الاؤ جل رہا ہے۔ اس رات کے بعد یہ دستک ایک معمول بن گئی۔ جیسے ہی بجلی بجھا کر لیٹتا، دروازے پر تھپا تھپ 2-3 بار دستک ضرور ہوتی۔ ایک رات جب یہ دستک نہ ہوئی تو مجھے عجیب سا لگا،
میں بجلی بجھا کر لیٹ ہی رہا تھا کہ سوئچ کھٹاک سے بجا اور بجلی خود بخود روشن ہو گئی۔ میں بجلی بجھانے کے لیے اٹھا تو میرے سلیپر کہیں نظر نہ آئے۔ پلنگ کے نیچے جھانکا، ادھر ادھر تلاش کیا، لیکن سلیپر ندارد۔ اسی اثناء میں سوئچ خود بخود کٹکھٹایا اور بجلی بجھ گئی۔ میں دوبارہ لیٹا تو سرہانے کے نیچے چور سا ہوا تکیہ اٹھا کر دیکھا تو 2 سلیپر بڑے سلیقے سے غلاف کے اندر دھرے تھے۔ کوٹھی کا ڈرائنگ روم سونے کے کمرے سے ملحق تھا۔ درمیان میں ایک دروازہ تھا جو عموماً کھلا رہتا تھا۔ دروازے میں سبز رنگ کی جالی کا ایک باریک سا پردہ لٹکا رہتا تھا۔ یکایک دروازے کا پردہ ہلا اور ڈرائنگ روم میں سرسراہٹ سی ہوئی، جیسے ریشم کا تھان کھل رہا ہو۔ پھر چوڑیاں کھنکیں اور ایک نسوانی آواز نے چند ہچکیاں لیں۔ فرش پر اونچی ایڑی والے زنانہ جوتوں کے چلنے پھرنے کی آواز پیدا ہوئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پردے کے پیچھے سے جھانکا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن فضا میں حنا کے عطر کی خوشبو چھائی ہوئی تھی۔ میں نے ڈرائنگ روم کا بلب روشن کر کے ماحول کا جائزہ لیا۔ ایک اداس خاموشی کے سوا وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ واپس آ کر پلنگ پر لیٹا تو چھت پر بہت سے بھاری بھرکم قدموں کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی کئی پتھر پے در پے اندر برسنے لگے۔ پھر پتھر میرے دائیں بائیں آگے پیچھے زور زور سے گرتے تھے، لیکن مجھے لگتے نہ تھے۔ دروازہ، کھڑکی اور روشن دان بند تھے، لیکن پتھروں کا می بدستور برستا رہا۔ باہر کافی زور کی بارش تھی، لیکن کمرے میں گرنے والے پتھر بالکل خشک تھے۔ ایک اینٹ جو میرے بازو کے عین پاس آ کے گری کوئی 2.5 سیر وزنی تھی۔ صبح سویرے میں نے ان تمام پتھروں کو اکٹھا کر کے باہر پھینک دیا تاکہ رمضانی کے دل میں ہندوؤں کی خشت زنی کا رعب نہ بیٹھ جائے۔ لیکن جب وہ میرے لیے چائے لے کر آیا تو بڑی بے بسی سے مجھے خبر دی کہ ساری رات کئی ہندو اس کے کمرے میں کوڑے کرکٹ کے ٹوکرے پھینکتے رہے ہیں۔ ایک بار تو ایک انسانی کھوپڑی بھی اس کی چارپائی پر آ کے گری۔ رمضان بڑے دل گردے کا کشمیری تھا، کیونکہ جب میں نے اسے رائے دی کہ رات کو ڈرائنگ روم میں آ کر سو رہا کرے تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ صاحب، اگر میں نے کواڑ چھوڑ دیا تو یہ سالے ہندو سمجھیں گے کہ یہ مسلمان بڑا بودا ہے۔ اس روز میں نے دوپہر کے کھانے پر ایک دوست کو بلایا ہوا تھا۔ کھانے میں پلاؤ، کوفتے اور سیخ کباب تھے۔ جب میں نے نوالا منہ میں ڈالا تو میرے دانتوں میں ریت ایسی کوئی چیز کچر کچر کرنے لگی۔ معاً مجھے خیال آیا کہ رمضان نے مصالحہ کچی سل پر پیسا ہے اور سارے کھانے میں کرک آ گئی۔ جس چیز کا نوالا منہ میں ڈالتا تھا اس میں کنکریاں سی کڑکڑانے لگتی ہیں۔ لیکن میرا دوست بڑے مزے سے ہر چیز نوش جان فرما رہا تھا اور اس نے ایک بار بھی ریت یا کنکریوں کی شکایت نہ کی۔ کھانے کے بعد میں نے ایک پان لیا۔ منہ میں ڈالتے ہی میرے دانت بری طرح جھنجھنائے، کیونکہ پان میں سپاریوں کی جگہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھری ہوئی تھیں۔ سنگترے کی پھانک میں بھی ریت کے ذرے تھے۔ سیب کا ٹکڑا پکے روڑے کی طرح کٹکتا تھا، یہاں تک کہ جب میں نے ایک کیلا چھیل کر کھانے کی کوشش کی تو اس میں بھی کچر کچر کرتی ہوئی مٹی کی آمیزش پائی۔ شام کے وقت میں ڈرائنگ روم میں اکیلا بیٹھا تھا۔ یکایک کمرے میں بھنے ہوئے گوشت کی لپٹیں آنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد سوجی کے گرم گرم حلوے کی سوندھی سوندھی خوشبو پھیل گئی۔ اس کے بعد یکایک ایک بہت بڑی چمگادڑ زور سے بجلی کے بلب پر آ کر لگی۔ بلب ٹوٹ گیا اور اندھیرا ہوتے ہی مجھے یوں نظر آیا جیسے میرے سامنے فرش پر ایک انسانی جسم سفید چادر میں لپٹا ہوا ہے۔ میں چھلانگ لگا کر باہر نکلنے لگا تو کمرے کے سارے دروازے ٹھپا ٹھپ بند ہو گئے۔ چھت پر باجا سا بجنے لگا، جس میں ڈھول، طبلہ اور شہنائی کے ساز خاص طور پر نمایاں تھے۔ باہر برآمدے میں یوں سنائی دیتا تھا جیسے بڑے بڑے شہزور گھوڑے پکے فرش پر سرپٹ بھاگ رہے ہوں۔ گھپ اندھیرے میں نے ایک دروازے کو زور سے کھولنے کی کوشش کی تو ساری چوکھٹ اکھڑ کر دھڑام سے زمین پر آ گری۔ میں لپک کر برآمدے میں آ گیا۔ یکایک اکھڑی ہوئی چوکھٹ اپنی جگہ پر استادہ ہو گئی۔ کھٹ کھٹ کر کے کمرے کے سارے دروازے اور کھڑکیاں کھل گئے۔ اس وقت رات کے 8:30 بجے تھے۔ میں بڑی بے صبری سے رمضان کا انتظار کرنے لگا کہ وہ کھانا لے کر آئے تو مجھے گوشت پوست کا ایک جیتا جاگتا انسان نظر آئے۔ جب کافی دیر تک رمضان نہ آیا تو میں نے اپنے ڈرائیور کو آواز دے کر کہا کہ وہ رمضان کو بلا لائے۔ ڈرائیور بھی باورچی خانے میں جا کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد میں خود وہاں گیا۔ باورچی خانہ خالی تھا، چولہے میں آگ بجھی ہوئی تھی۔ دروازے کے پاس رمضان خاموش پڑا تھا۔ اس کے نزدیک ڈرائیور بھی دنیا و مافیہا سے بے خبر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے ان کے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تو وہ دونوں جمہیاں لے کر اٹھ بیٹھے، جیسے ابھی طویل نیند سے بیدار ہوئے ہوں۔
رمضان نے اپنی گھڑی دیکھی، 9:30 بجے کا عمل تھا۔ اوہو صاحب، اتنی دیر ہو گئی، اس نے معذرت طلب آواز میں کہا، ابھی تک کھانا بھی تیار نہیں ہوا۔ پھر اس نے زیر لب جملہ اہل حنود کو چند گالیاں دیں جو کالے جادو کا عمل کر کے بیچارے مسلمانوں کو خام خواہ پریشان کر رہے تھے۔ رمضان نے جلدی جلدی 2 انڈوں کا آملیٹ بنایا۔ میں نے آملیٹ کا ایک ٹکڑا کاٹا تو اس میں گاڑے گاڑے خون کی دھار سی بہہ نکلی۔ یوں بھی آملیٹ سڑی بساندی مچھلی کی طرح بدبودار مردار سا ہو گیا۔ میں نے جلدی جلدی اس سرانڈ چھوڑتی شے کو کاغذ میں لپیٹ کر باہر پھینک دیا۔ اگر کہیں غلطی سے رمضان کو پتہ لگ جاتا تو ہندوؤں کے کالے علم کا یہ کرشمہ دیکھ کر اس کے تن بدن کی ساری اسلامی رگیں بری طرح دکھنے لگتی۔ لیکن میری کوشش کے باوجود اس کالے علم نے بہت جلد رمضان کے دل و دماغ پر پوری طرح تسلط جما لیا۔ میں نے اسے اسٹور روم میں بھیجا کہ وہ میرا گراموفون اور کچھ ریکارڈ نکال لائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پسینے میں شرابور واپس آیا اور رونی صورت بنا کر بولا، صاحب کوئی حرام زادہ اسٹور میں گھسا بیٹھا ہے اور دروازہ کھولنے نہیں دیتا۔ میں رمضان کے ساتھ اسٹور روم گیا اور اس کے دروازے کو دھکا دیا۔ کواڑ تھوڑا سا کھلا، پھر غلیل کے ربڑ کی طرح زناٹے کے ساتھ واپس گھوم کر بند ہو گیا۔ ہم دونوں نے کواڑ کے ساتھ کندھے لگا کر زور سے دھکیلا، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی شے اندر سے پوری قوت کے ساتھ دروازے کو بند رکھنے پر تلی ہوئی ہے۔ یکایک رمضان کو ایک ترکیب سوجھی۔ وہ چاروں شانے چت زمین پر لیٹ گیا اور اپنے دونوں پاؤں دروازے کے ساتھ ملا کر پورے زور کے ساتھ اسے دھکیلنے لگا۔ دروازہ چٹاک سے کھل گیا اور رمضان اسی طرح لیٹا ہوا تیز رفتاری کے ساتھ اندر گھسیٹتا چلا گیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی اسے ٹانگوں سے پکڑ کر بری طرح گھسیٹ رہا ہے۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے بجلی جلائی تو رمضان اٹھ کر کپڑے جھاڑ رہا تھا۔ اس کا پیٹ اور کوہنیاں بری طرح چھل گئی تھیں اور کپڑوں پر جا بجا خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ رمضان لنگڑاتا ہوا خاموشی سے باہر چلا گیا۔ میں نے گراموفون اور چند ریکارڈ اٹھائے اور ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ اتنے میں میرا ڈرائیور اندر آیا اور بولا، صاحب رمضان گاڑی میں باہر جانا چاہتا ہے، لے جاؤں؟ کہاں جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ شاید شہر جائے گا صاحب۔ لے جاؤ، میں نے کہا، جلدی واپس آنا۔ رات کے اندھیرے میں جب میری موٹر کمپاؤنڈ سے باہر نکلی تو اس کی پچھلی سرخ بتیاں دور تک نظر آتی رہیں۔ سرخ روشنی کو دیکھتا رہا۔ جب کار کی بتیاں نظر سے اوجھل ہو گئیں تو پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ایک ہلکا سا ہاتھ رکھ دیا۔ میں اچک کر پیچھے مڑا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا، مگر اس غیر مرئی لمس کی جھنجھناہٹ بہت دیر تک میرے رگو پے میں سرسراتی رہی۔ ماحول کی اس گورستانی کیفیت کو توڑنے کے لیے میں نے سہگل کا ایک پسندیدہ ریکارڈ گراموفون پر رکھا اور چابی دینے کے لیے باجے کی کنجی کو گھمایا۔ چابی لگنے کی بجائے بڑی سرعت کے ساتھ الٹی طرف گھومنے لگی۔ میں نے سوچا شاید چابی پہلے ہی سے پوری طرح چڑھی ہوئی ہے، چنانچہ میں نے سوئی بدل کر ساؤنڈ باکس کو ریکارڈ پر رکھ کے چلا دیا۔ ریکارڈ میں سے پہلے ایک ننھے سے بچے کے رونے کی آواز آئی، پھر کسی عورت کی سسکیاں سنائی دینے لگیں اور پھر گویا ایک بھونچال سا آ گیا۔ ریکارڈ میں بھیانک آوازیں آنے لگیں جیسے بہت سارے گلے بیک وقت بے دردی سے گھونٹے جا رہے ہوں۔ یوں بھی سارے کمرے میں خوفناک سا ارتعاش چھا گیا اور کھڑکیوں اور دروازوں میں بیسیوں سنکھ بجنے لگے۔ ان ناقوسوں کی آواز ویسی ہی تھی جیسی ہندوارتھیوں کے ساتھ سنکھ پھونکنے پر برآمد ہوتی ہے۔ بجلی کی روشنی مدھم ہوتے ہوتے موم بتی کی طرح ہلکی ہو گئی اور دھیمی دھیمی روشنی میں سرخ سرخ انگارے سے تیرنے لگے۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے گرد و پیش بہت سی لاشیں چڑھ چڑھ جل رہی ہوں۔ شمشان بھومی کے یہ وحشت ناک لمحے بے حد طویل ہو گئے اور صدیاں گزرنے کے بعد جب میری کار کی تیز تیز روشنی دوبارہ کھڑکی پر پڑی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے سارے مکان کو تیز تیز شعلوں نے اپنی آغوش میں لپیٹ لیا ہے۔ رمضان لنگڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک سفید ریش بزرگ تھے جنہوں نے سبز منکوں کی تسبیح گلے میں ڈالی ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں موٹا سا عصا تھا اور سر پر درویشوں والی چوگوشا ٹوپی تھی۔ یہ درویش حاجی علی اکبر مانوس تھے۔ حاجی صاحب کٹک کی جامع مسجد کے خطیب تھے اور ایک خوش بیان شاعر ہونے کے علاوہ ان کی نیکی اور پارسائی کا بھی بہت چرچا تھا۔ گراموفون بدستور آہو فغاں میں مصروف تھا اور سنکھوں کی جگر چاک کرنے والی آواز سرنگ میں چیخوں کی طرح گونج رہی تھی۔ حاجی اکبر مانوس چند سات دم بخود کھڑے رہے، پھر انہوں نے ایک کاغذ پر کچھ لکھ کے گراموفون کے ساؤنڈ باکس پر رکھ دیا۔ ساؤنڈ باکس زخمی ٹانگ کی طرح لڑکھڑایا۔ 1-2 ثانیہ کے لیے اس میں سے کھڑر کھڑر کی آواز آئی اور پھر ریکارڈ میں سہگل کی اپنی آواز، ایک بنگلہ بنے نیارا، گانے لگی۔
حاجی علی اکبر مانوس مسکرائے اور اپنی جیب سے تسبیح نکال کر فرش پر دو زانوں بیٹھ گئے۔ میں نے گراموفون بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ ساؤنڈ باکس پر دھرا ہوا کاغذ اٹھا کر دیکھا تو اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ گراموفون تو ٹھیک ہو گیا، لیکن شنکھوں اور ناقوسوں کی آواز اب کچھ اور بھی شدید ہو گئی۔ کمرے کی دیواروں کے ساتھ یہ آواز یوں گونجتی جیسے طوفان میں سمندر کی بڑی بڑی لہریں ساحل سے ٹکرا کر گرجتی ہیں۔ حاجی علی اکبر مانوس آنکھیں بند کر کے تسبیح پھیرنے لگے۔ رمضان بھی پاس ہی مؤدب بیٹھ گیا اور اپنی جیب سے دعائے گنج العرش نکال کر ورد کرنے لگا۔ جوں جوں حاجی صاحب کا مراقبہ عمیق ہوتا گیا، چاروں طرف گونجتی ہوئی آوازوں میں ایک نامعلوم سی تسکین پیدا ہونے لگی، جیسے آگ کے تیز تیز شعلوں پر ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی ہو۔ پھر رفتہ رفتہ یہ پھوار بڑھی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ساری خوفناک آوازیں ایک لمبی سی سسکی میں سائیں سائیں کرنے لگیں۔ ہولے ہولے یہ سائیں سائیں بھی فضا میں تحلیل ہوتی گئیں اور اس کی آواز چھجوں سے گزرنے والی بوندوں کی ٹپ ٹپ میں تبدیل ہو گئی۔ پھر یکایک ایک چھناکا سا ہوا اور سارے ماحول پر سناٹا سا چھا گیا۔ اس سناٹے میں ایک اونچی سی تان اٹھی اور غٹ غٹ کر کے سارے کمرے میں بوتل کے پانی کی طرح بھر گئی۔ دھند اور غبار کا ایک ریلا سا آیا اور مکان کی اینٹ اینٹ سے بے حد خوشحال قرات میں اذان کی صدا آنے لگی۔ یہ اذان مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیل گئی اور اس کی بلند آہنگی اور خوش الحانی سارے عالم پر ایک زرکار شامیانے کی طرح چھا گئی۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک روز میں سرئی ہری کشن مہتاب کے پاس بیٹھا تھا۔ انہوں نے ہنس کر پوچھا، سنائیے، نئے مکان میں کسی بھوت پریت سے سابقہ تو نہیں پڑا؟ بھوت پریت تو عورتوں اور بچوں پر زیادہ اترتے ہیں۔ میں نے مذاق میں بات ٹالنے کی کوشش کی۔ میں اکیلا رہتا ہوں، میرے پاس بھلا وہ کیا کرنے آئیں گے؟ تعجب! وزیر اعلیٰ نے کہا، اس مکان میں جو روح آتی ہے وہ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کی ہے۔ میرا خیال تھا وہ تم میں ضرور دلچسپی لے گی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ میں نے استعجاباً پوچھا۔ مہتاب صاحب نے اپنی دودھ جیسی سفید کھدر کی ٹوپی سر سے اتار کر میز پر رکھ دی۔ ان کے چہرے پر کہانیاں سنانے والی بوڑھی دادیوں اور نانیوں والا موڈ طاری ہو گیا۔ وہ آلتی پالتی مار کے کرسی پر بیٹھ گئے اور بولے، کوئی 30 برس قبل اس کوٹھی میں ایک انگریز افسر رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک طرح دار آیا تھی۔ آیا کا نام سوشیلا تھا۔ سوشیلا بڑی خوبصورت اور خوش مزاج لڑکی تھی اور خوب بن سنور کے رہا کرتی تھی۔ انگریز افسر کا دل سوشیلا پر بری طرح آ گیا اور اس نے شادی کا چکمہ دے کر اس پری کو شیشے میں اتار لیا اور سوشیلا نے اس انگریز کو اپنا دیوتا سمجھ کر اس کی خوب خدمت کی۔ ایک روز جب اس نے شرمیلی دلہنوں کی طرح یہ راز افشا کیا کہ وہ عنقریب ہی ماں بننے والی ہے تو صاحب بہادر کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے راتوں رات سوشیلا کا گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالا۔ جب سوشیلا کا گلا گھونٹا جا رہا تھا تو عین اسی وقت اس کے بطن سے ایک مردہ بچی پیدا ہوئی۔ انگریز افسر نے ان دونوں لاشوں کو اسی کوٹری کے کسی کونے میں دبا دیا۔ کہتے ہیں کہ اس روز سے بیچاری سوشیلا کی روح اپنی بچی کی لاش اٹھائے اس کوٹھی میں بھٹک رہی ہے۔ اس انگریز افسر کا کیا بنا؟ میں نے پوچھا۔ وہ زمانہ خالص انگریزی راج کا تھا، مہتاب صاحب نے ایک ممتاز کانگریسی لیڈر کی تلخی سے کہا۔ وہ افسر اس کٹک کا کمشنر بھی بنا، اسے بہت سے خطابات بھی ملے اور ولایت میں وہ آج بھی بڑی شان سے زندہ ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔